گزار ہوں کہ آج پنجاب بار کونسل نے موقع دیا کہ بڑی دیر سے کچھ ڈسکنیکٹ تھا۔ قاضی صاحب تشریف رکھو نا سر بوو گے تو گل کرانگا۔ آپ نے بڑا ایک لانگ اویٹڈ تھا میرا پنجاب بار کونسل میں آنا، اس کے لیے تاخیر سے آیا، آج بھی تاخیر سے آیا ہوں، اس کی معافی سب سے پہلے آپ لوگوں سے، اور ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے یہ عزت افزائی کی ہے۔ آیا تو میں اپنے گھر میں ہوں، گھر بھی ایسا کہ اگر سیاست کی بھی بات کریں تو بار کونسل صحیح معنوں میں میرا جو حلقہ نیابت یا حلقہ انتخاب ہے وہ آپ ہی ہیں۔ آپ لوگوں نے عزت دی اور پاکستان بار کونسل میں 3 دفعہ پنجاب کی نمائندگی کی اور کر رہا ہوں، اور آج میں جس مقام پہ ہوں جو میں اپنی جماعت کی یا پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ بھی یقیناً مجھے اس میں کوئی دوسرا شائبہ نہیں ہے کہ اس کا بھی جو سیرا ہے، جو میجر کنٹریبیوشن ہے، وہ میری لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ، سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ وہ میرے وکلا بھائیوں اور بہنوں کے سر ہے۔ میں کالے کوٹ کی وجہ سے وہاں پہ ہوں، اور میری کانسٹیچوئنسی آپ تھے، آپ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ رہیں گے۔ ہمارا جو رشتہ جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز دہائیوں پہ محیط ہے، اور یہ سانسوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس طرح قائم رہے گا۔ جناب وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو بھون صاحب نے نام سارے لے دیے ہیں، تو میں اس لیے یہ گستاخی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ ویسے میرے اور بھون صاحب کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جو رابطہ مہم ہے پاکستان پورے کی وکلا کی، اس میں آپ ہمیں کبھی فیل ہوتے ہوئے نہیں پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے خیال میں یہ جو ہمارے رشتوں کی مضبوطی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وکلا سیاست بھی خدمت سمجھ کے کی ہے اور رشتوں سے نبھایا ہے، سیاست سے نہیں نبھایا ہم نے گروپ کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ بات آج بڑا کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں پنجاب بار کونسل کے اپنے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور جتنا سیاسی تناؤ کے ماحول میں جتنا زور لگایا گیا، آپ لوگوں کو اس ادارے کے حوالے سے اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے حوالے سے تقسیم کرنے کے لیے آپ لائق تحسین ہیں کہ آپ نے ایک فیملی کی طرح ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے سب آڈز کا مقابلہ کیا، اور آج اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ سب یہاں پہ براجمان ہیں اور انشاءاللہ العزیز رہیں گے۔ محمد احمد قیوم میرا تو فیورٹ ہے۔ محمد نے کہا کہ وہ فلاں نہیں ہے آج، اگر وہ ہوتے تو میں انہیں چومتا، تو محمد اٹھنا پہلے تو میں تیرا متھا چوما۔ محمد احمد قیوم ایک اثاثہ ہے اور بلا شبہ سرمایہ ہے وکلا کمیونٹی کا، اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، اور بلا شبہ محمد نے یہ ثابت کیا ہے۔ آپ سب دوست ہر دفعہ روٹیٹ کرتے ہیں، جب اپنی انٹرنل تقسیم ہوتی ہے، آپ کی کمیٹیز بنتی ہیں، تو مجھے بھون صاحب بتا رہے تھے کہ محمد کا کام جو ہے وہ اتنا وہ لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ڈیووشن اور جو کنوکشن ہے اس کے کام کرنے کی، کہ سب سے پہلے مطالبہ بھون صاحب کو یہ ہوتا ہے جب بھی نئی کمیٹیاں بن رہی ہوتی ہیں کہ وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو آئے ہیں کہ یہ لیگل ایجوکیشن محمد قیوم کو ہی رہنی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ محمد اس سے بڑی جو عزت اور توقیر کی بات نہیں ہے۔ لیگل ایجوکیشن ہیز بن ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایز ویل۔ میں نے خود آپ ساروں کے سامنے 11 سال بھون صاحب کی مہربانی سے پاکستان بار کونسل میں چیئرمین شپ کی، لیگل ایجوکیشن کی، اور آپ سب کے تعاون کی وجہ سے آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس میں اس ساری منزلوں کا بھی حصہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے سب سے پہلے جو لاء گیٹ ہے اس کی کوشش کی، پھر لاء ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، پھر 3 سے 5 سالہ پروگرام کے لیے ایک لمبی طویل جدوجہد ہے، لاہور ہائی کورٹ سے لٹیگیشن شروع ہوئی اور فائنلی سپریم کورٹ میں گئی، اور پھر نیشنل ایکشن کمیٹی جو بنی،
اس میں پھر کریکولم کے حوالے سے، نصاب کے حوالے سے وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن آپ سب دوستوں کا اس میں ساتھ رہا۔ مجھے زیادہ خوشی اس بات کی یہ ہے کہ آج میں چاہے ڈیفرنٹ رول میں آیا ہوں، لیکن میں آیا اس اچھی کاز کے لیے ہوں۔ اس سفر کو آج کلمینیٹ ہوتا ہوا، اس منزل تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس کا ہم سب نے مل کے آغاز جو ہے وہ سال 2010 میں کیا تھا۔ تو ان پچھلے 13 سالوں میں جو کچھ محنت کی، جو کچھ حاصل کیا، وہ اب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم نہ جاگے، میں تو اپنے جو اسلاف ہیں پروفیشن میں ہمیشہ یہ ذکر کرتا تھا کہ ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم وہ گھر کے رکھوالے، دیکھیں جب لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ ایک ٹرسٹ ہے، جو لائرز، جو ہزاروں وکلاء ایک اعتماد کا ووٹ دے کے آپ کو ایک ٹرسٹ دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم فوجداری والے کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرسٹمنٹ ہے کہ آپ ایک چیز کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ قیادت کا جو ٹرسٹ ہے وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اور قیادت کی ذمہ داری سب سے پہلے کیا ہے؟ حکومتوں کی، سربراہان کی، مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے اس ادارے کی حفاظت کرنا، اس ملک کی، اس ادارے کی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ ہم نے انفارچونیٹلی ٹرسٹ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کے لوگوں نے کنجی تو ہمیں دے دی ہمارے ادارے کی، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، یہاں پہ بڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہی ہم کالے کوٹ کے ساتھ ہی دنیا سے جاتے ہیں۔ ہم نے انفارچونیٹلی وہ ذمہ داری بھول گئے تھے ہم لوگ۔ ہم نے اپنے وہ چوکیدار تھے جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھولے اور رات کو یا شام کو بند کرنا بھول گئے، اور وہ کھلے ہی رہے، اور اس میں پھر لوگ آتے گئے، اور پھر ٹائم یہ آیا کہ آپ نے کہا کہ جی اب کیمپین شروع کرنی چاہیے، اب جعلی ڈگری والے ڈھونڈیں، اب لسٹیں نہیں بنائیں، اب بائیو میٹرک سے، اب سمارٹ کارڈ سے یہ کام ہوگا۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ نے دیر کی، دیر آئے درست آئے، جب تک آپ اس چشمے کی صفائی نہیں کریں گے جہاں سے یہ خوبصورت جھیل جو ہے یہ بنتی ہے، یہ پونڈ بنتا ہے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور لیگل فرٹرنیٹی کا جو فاؤنٹین ہیڈ ہے، جو سر چشمہ ہے، جہاں سے ہم پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے نکلتے ہیں، وہ لیگل ایجوکیشن ہے۔ وہ لیگل ایجوکیشن کے وہ ادارے ہیں جن کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے، اور پھر وہ بار ہے جنہوں نے آپ کو انرول کر کے اس گھر کا فرد بنانا ہے۔ تو بھائی ہم نے اپنا فرض تو ادا کرنا تھا۔ مجھے آج بھی خوشی ہے ہم نے دیر کی لیکن اب درستگی آ گئی۔ ایک زمانہ تھا ہمیں یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اگر آپ بڑی بار ایسوسییشنز میں جائیں، میں مثال دوں گا گجرانوالہ کی، فیصل آباد کی، تو وہاں پہ ہاریزونٹل تو بہت ساری باروں میں مسائل ہیں نا کہ چیمبرز کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے، ان بارز میں ورٹیکل بھی بھونسا ختم ہو گئی۔ ہم نے خود دیکھا 6 منزلہ ہیں چیمبرز، 5 منزلہ عمارتیں ہیں اور نمبرز پورے نہیں ہو رہے۔ ڈیمانڈ سپلائی کا اتنا زیادہ پرابلم آیا، اور دنیا جہان میں اس پیشے سے جو عزت وابستہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس پیشے میں آنے والے ایک پورا نظام عدل کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ آپ کے بغیر نظام عدل کا چلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ تو بحث کو لمبا نہیں کرتے، مختصراً یہ عرض ہے کہ جب تک ہم اس سرچشمے کو، اس فاؤنٹین ہیڈ کو ٹھیک نہیں رکھیں گے، ہمارا پروفیشن ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل نے بار ووکیشنل ٹریننگ پروگرام میں لیڈ لی ہے۔ محمد، آپ کے لیے اور خوشخبری یہ ہے کہ جو پیچھے میٹنگز ہوئی تھیں ان کے نتیجے میں تینوں صوبوں نے بالکل پروگرام اپنا پائلٹ کر کے شروع کر دیا ہے، آپ کی لیڈ ہے، اور آئی سی ٹی نے بھی اپنا پہلا سیشن جو ہے وہ ان کا انوفنگ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پاکستان بار کونسل میں اسامہ بیٹھے ہیں، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ کیا کیا اچیومنٹس ہم نے کوشش کی ہے اس سال میں لی ہیں، لیکن پاکستان بار کونسل نے وہ کوارڈینیٹ کر کے اس سال انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام جو ہے وہ پورے ملک میں چلا جائے گا۔ اور محمد نے بالکل ٹھیک کہا، پنجاب بار کونسل کی پالیسی درست ہے۔ جب تک ہم اسے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تحصیل لیول کی بجائے اسے ڈسٹرکٹ بار ایسوسییشنز پہ لے جائیں، تاکہ ہماری وہ جو ایک ٹیچرز کی کوالٹی ہے وہ تحصیلوں اور ضلعوں سے مل کے جب بنے گی تو وہ پول بہت بہتر ہو جائے گا، اور تھوڑی سی ایک سینٹرلائزڈ بھی ہوگی۔
اس کے لیے جو میری ضرورت ہے میں ہر وقت حاضر ہوں. مجھے وفاقی وزیر قانون متقا کریں, میں آپ کا حصہ ہوں, وہ ایک میری سرکاری ذمہ داری ہے, لیکن آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے. آپ سب کو پتہ ہے, آپ سارے سامنے بیٹھے ہیں. اس حوالے سے جس طرح کی جو ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز آپ حکومت وقت کو پیچھے نہیں پائیں گے. میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعظم کا, میاں شہباز شریف صاحب کا, کہ جب وہ منتخب ہو کے انہوں نے کابینہ بنائی, مجھے موقع ملا تو میں نے ان کی پہلی میٹنگ کروائی تھی بار لیڈرز کے ساتھ. یہ 3 یا 4 مئی 2022 کی بات ہے, بھون صاحب کی قیادت میں. تو میرے بھائیوں نے چند چیزیں معروضات ان کے سامنے رکھی تھی. تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں زیادہ بات تو نہیں آپ سے کرتا, لیکن میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس امتحان میں پورے ہوں گے. آپ اس حکومت کو وکلا دوست حکومت پائیں گے. اور میں اگر پچھلے 1 سال پہ نظر دوڑاؤں تو باقی فیلڈز میں جو کوشش ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن لیگل فرٹرنٹی کے حوالے سے تاریخ میں پہلی دفعہ بجٹ ایلوکیشن کی اس حکومت نے آ کے, اور آپ کے مطالبے پہ شہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ 50 کروڑ روپیہ بجٹ میں ایلوکیٹ کر دیا. پھر ہمیں ہر دفعہ وزیر اعظم گرانٹ کے لیے نہیں جانا پڑا, اور اکراس دا بورڈ ہم نے بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز کو اس میں سے جو حصہ دیا ہے, بلکہ انہوں نے سپلیمنٹ کر دیا تھا ود این ایڈیشنل گرانٹ آف 30 کروڑز. تو یہ پہلی دفعہ اس سال یہ شروع کیا گیا. پہلے پک اینڈ چوز ہوتا تھا کہ وزیر قانون جاتے تھے, وہ 5-10 کروڑ منظور کرا لاتے تھے, کبھی کسی بار کو دے دیا, کبھی کسی کو بجٹ ایلوکیشن نہیں تھی ہوئی. 2022-23 کے بجٹ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ کا جو درینہ مطالبہ تھا کہ گرانٹ ان ایڈ جو ہے, ہم نظام عدل سے منسلک ہیں, ہماری گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ بجٹ میں ایلوکیٹ ہونی چاہیے. آپ نے ذمہ داری سونپی کہ کچھ لیجسلیشنز تھی وہ کرنی تھی. منیر حسین مجھے دیکھ رہے, یہ سارے میرے پاس آتے تھے کہ جی لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ بھون صاحب کہہ کے گئے ہوئے ہیں, اور آپ کے ساری قیادت وہ آنا چاہیے. جب فائنل ڈرافٹ ہمارے پاس آ کے پرائم منسٹر کی اپروول آئی کہ آپ اس پہ کام شروع کریں, تو بھون صاحب نے کہا کہ اتنی مشکلات تھی, وہ بعد میں بتاؤں گا, لیکن یہ ریکارڈ ٹائم میں ہم نے اسے 2 مہینے 10 دن میں اللہ کے فضل سے یہ انیکٹ ہو کے آج 2023 میں ہم کھڑے ہیں. تو لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ رائج الوقت قانون ہے اس پاکستان میں, سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک. اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے ہیں. ایک اس کا سیکشن ہے جس میں جو ہمارے متعلقہ معاملات ہیں, جو کچہریوں میں دہشت گردیاں ہوتی ہیں, وکلاء پہ حملے ہوتے ہیں, ان کی بابت ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر کا ہے کہ آپ کو ہاسپٹلز میں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ انڈر دا اسٹیچوٹ اب آ گئی ہیں. تیسرا, اگر دوران کام کرتے ہوئے ان دا لائن آف ڈیوٹی, انفارچونیٹلی ہم لوگ بھی خطروں سے دوچار رہتے ہیں, اگر ان دا لائن آف ڈیوٹی جان چلی جاتی ہے وکیل صاحب کی یا صاحبہ کی, تو ان کے لیے جو گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا پیکج ہے گیزٹڈ گریڈ 18 کا وہ اویلیبل ہوگا, ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا. ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے معاملات تھے وہ آپ کے سامنے تھے, ان کے حوالے سے میکنزم پرووائڈ کر دیا گیا, اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں. اسی طرح جیسے بھون صاحب نے کہا, میں اس طرف آج جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب انہوں نے بات کی ہے تو میں بالکل یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہوں گا کہ میں نے پچھلے 15 سال میں جو بار کاؤنسلز میں گزارے ہیں اس میں میرے جو اپنے ایکسپیرینسز تھے کہ کہاں کہاں پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے, وہ کام میں نے آلریڈی شروع کر رکھا تھا منسٹری فار لا اینڈ جسٹس میں. اور یہ جو پیچھے لیجسلیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر, یہ بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسل کا درینہ مطالبہ تھا. مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آپ کے اس مطالبے پہ حکومت نے اور پارلیمان نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ قانون پاس کیا. جس طرح سے اس قانون پہ فوری طور پہ بینچ بنا کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کو روکا گیا ہے, اس پہ مجھے دکھ اور افسوس بھی ہے, اور میں پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہوں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ پاکستان بھر کی بار کاؤنسلز نے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اس موو کے حوالے سے پارلیمان کا ساتھ دیا اور آپ نے اپنی آواز کو ہماری آواز کے ساتھ ملایا. میں آپ سب کو لائق تحسین سمجھتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور ایک بات میں آج بڑی کلیئرٹی سے کہہ دوں گا کہ قانون سازی
صرف اور صرف پارلیمان کا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمان کا رائٹ ہے۔ یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے۔ اور یہ جو سیلف سرونگ ججمنٹ ہے، پارلیمان نہ اسے مانتی ہے نہ مانے گی۔ یہ قانون ہم نے بنایا، ہمیں اس بات پہ تسلی اور فخر ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب بھی اس طرح کی قانون سازی جس کا تعلق عوام کے حقوق سے، کوالٹی آف جسٹس سے ہوگا، وکلاء کی بہتری سے ہوگا، ہم جھجک نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ بھی قانون سازی کریں گے۔ کل ایک اور بل بھی انٹروڈیوس ہوا ہے جسے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، وہ ریویو کے بارے میں بھون صاحب، کیونکہ ریویو کے بارے میں بھی پاکستان بار کونسل کی جو بشارت صاحب جو ریزولوشنز تھی کہ ریویو میں سکوپ اتنا کم ہو جاتا ہے۔ 184(3) کے حوالے سے اگر اپیل کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ریویو کے بارے میں بھی تھا کہ جی اس میں بھی آرٹیکل 188 کے تابع آج تک قانون سازی نہیں تھی ہوئی۔ ہم نے آئین پاکستان کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی سال ہا سال سے اس پہ قانون سازی نہیں تھی ہوئی۔ وہ بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اسے اپریشیٹ کریں گے۔ اس میں بھی جو انصاف کے تقاضے ہیں، آرٹیکل 4، آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 25 جو ہے ہمارے آئین کا، اس کو سامنے رکھ کے وہ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے پاس کی ہے، اب وہ سینٹ میں جائے گا۔ تو میں پہلے، کیونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے، میں جو آج کی تقریب کے خاص طور پہ منتظمین ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو بچے بچیاں ہمارے نئی جنریشن جو اس سے مستفید ہوئے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس کو، اور خاص طور پہ جو ہمارے اساتذہ ہیں مسکرا رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، ان میں سے کچھ تو میرے دوست ہیں اور کچھ میرے شاگرد بھی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک بات میں ضرور کرتا چلوں کہ یہ جو علم کا سلسلہ ہے نا، معاشروں کو یا قوموں کو یہی آگے لے کے چلتا ہے۔ میں تو ماننے والا ہوں شاعر مشرق کا، حضرت علامہ اقبال نے 2 مصروں میں یہ ساری بات جو ہے وہ سمیٹ دی ہے۔ وہ مجھے بڑا دل سے وہ بات ان کے نکلی۔ وہ کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ عمارتیں بنانے سے قومیں آگے نہیں جاتی، سوچ سے آگے جاتی ہیں، علم سے آگے جاتی ہیں، آگہی سے آگے جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہ جو علم و آگہی کا سلسلہ، چراغ سے چراغ جلانے کا سلسلہ آپ نے جو شروع کیا ہے، میری یہ دعا ہے کہ یہ روشنیاں بڑھتی رہے، اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ ہمیں کم از کم اس طرح سے مورد الزام نہ ٹھہرائے کہ ہم نے ان کے لیے آسانیاں نہیں، ہم انہیں ایک مشکل ٹیریٹری دے کے جا رہے ہیں۔ جو ہمیں ملی تھی وہ اس سے آسان تھی، آج بچوں آپ کے لیے یہ مشکل ٹیریٹری ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ مشکل کو بھی ہم کم از کم رستے نکال کے، منزل مشکل ہو لیکن ہم رستوں میں آپ کے لیے آسانیاں کر سکیں۔ اور اس کے لیے لیگل فرٹرنیٹی نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کے جو کام کیا ہے، میں اس پہ ان کا مشکور ہوں۔ اپنی حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے پھر ایک دفعہ میں یہ ری ایٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے جس طرح کا تعاون چاہیے وہ انشاءاللہ عزیز حاضر رہے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ وائس چیئرمین صاحب نے اور طاہر شبیر صاحب نے حکم کیا تھا کہ آج آپ نے ویسے نہیں آنا، ویسے آنا بھی نہیں تھا، وہ جو آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل بھی آج کر کے جاؤں گا، اور آئندہ کے لیے بھی حاضر رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آنریبل فیڈرل لاء منسٹر اعظم نذیر طارق صاحب۔